کے مسلمان بن گئے ہیں کردار و کیریکٹر سے، واقعی طرح مسلمان نہیں دکھتے۔ ایک انگریز عورت پروفیسر پڑھی لکھی، اس نے محمد کے بارے میں کیا کہا پتہ؟ آپ کو تعجب ہوگا۔ ہم نے ایک سوال قائم کیا کہ یہ یورپ کنٹری کے لوگ کیوں مالدار ہیں، کیوں سکسیس ہے، ہم کیوں سکسیس نہیں؟ محمد الرسول اللہ والے ہم، قرآن والے ہم، ہمارا تذکرہ آسمانوں میں، ہمارا تذکرہ ویدوں میں، ہمارا تذکرہ گرنتھوں میں، ہمارے نبی کی سنت پر چلنے کی ترغیب ویدوں میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ تلسی داس نے کہا بشنڈ کاک کا ترجمہ کرتے ہوئے صاف لفظوں میں، نراشن سمرستھلینی گرجانات، کہ لوگوں مرستھل ریتلی زمین پر بیٹھیں گے وہ، اور گرجانات شمبل گرام امن کی جگہ سے آئیں گے، امن کا پاٹ پڑھائیں گے۔ ہمارے نبی کا تذکرہ ساتوں آسمان پہ، ہمارے نبی کا تذکرہ میانمار میں، برما میں، ہمارے نبی کا تذکرہ وادی سندھ میں، ہمارے نبی کا تذکرہ کن کن میں، زمین میں، آسمان میں، حجر میں، شجر میں، ہر جگہ ہمارے نبی کا تذکرہ، ہر جگہ پر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے باوجود بھی آج یہ نبی والے لٹ رہے ہیں، پٹ رہے۔ تو ہم کو یاد آتا ہے وہ واقعہ، وہ سینٹینس جو انہوں نے کہا تھا، تلسی داس نے اپنے گرنتھ کے اندر صاف لفظوں میں کہا، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھاکو، تبلک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ کہ اے لوگو، تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو صرف جلسہ کرا کر کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ محمد کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ مرنے کے بعد جب تک 5 سوال نہیں ہو جائیں گے آپ جنت نہیں جا سکتے۔ ان 5 سوال میں سے ایک سوال پوری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ پوری زندگی تم نے کہاں پر گزاری۔ اسپیشل ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں پر خرچ کی، ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں پر خرچہ کیا، ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کیسے جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ مولانا عبداللہ ہوگا تو اللہ کہے گا کہ ڈپلومہ کیا تھا بنگلور سے، فضیلت کی تھی دارالعلوم دیوبند سے، قرآن پڑھنا جانتے تھے، حدیث پڑھنا جانتے تھے، کتنی زندگی میں عمل تھی، عمل تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ سوال کرے گا۔ ہمارے بوڑھوں سے بھی سوال ہوگا، نوجوانوں سے بھی سوال ہوگا، اور ہماری ماؤں سے بھی سوال ہوگا، اور ہماری بہنوں سے بھی سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، کامی مسلمان نہ بنو، کامی مسلمان، کام کارتا مت بنو، بلکہ پیروی کرو، اتباع کرو۔ کن کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اتباع شروع کی تو ہم میدان جیت جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ ہم اس قوم کی اولاد جنہوں نے 30,000 لے کر 3 لاکھ فوجوں کے اوپر حملہ کیا اور وہ میدان جیت گئے تھے، ہم اس قوم کی اولاد۔ لیکن آج چاروں خانے چیت، آج لکیر کے فقیر بنے بیٹھے۔ آسام میں اگر فیصلہ ہوتا ہے مدرسوں کے بارے میں تو ہم آواز نہیں بلند کرتے، ہمارے لیے اگر کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہے تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، ڈرنا کسی سے نہیں۔ اللہ نے جو دولت دی ہے اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ کب ہوگا؟ جب آپ مسجدوں کو آباد کریں، کب ہوگا؟ جب آپ کے بیچ میں انسیت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے ایک ہاتھ میں قرآن کو، شریعت کو لیں گے، دوسرے ہاتھ میں سنویدھان کو لیں گے۔ جب آپ مسلمان بنتے ہیں تو سر پر ٹوپی رکھیے، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے،
اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ لیکن جب آپ ایک بھارتی بنتے ہیں تو آپ سمبل کو، آپ بھارت کے ترنگے کو رکھیں، بھارت کے سمویدھان کو رکھیں، بھارت کے سمویدھان کا پریامبل پڑھیں، بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل پڑھیں۔ جب آپ بھارتی بنتے، آپ کا دو روپ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا اور ایک بھارتی کا، دونوں ہی آپ کے لیے محبوب ہونا چاہیے۔ مرنے کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سچا مسلمان آپ کو بننا ہے، اور اس دیش میں زندگی گزارنے کے لیے ایک سچا آپ کو بھارتی بننا۔ اور آپ بن سکتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب سیقول الصفاء تلک الرسل لن تنالوا المحصنات لا يحب اللہ واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ۔ اگر کوئی بولے، کوئی نیتا، کہ ہم ان مدرسوں کو بند کر دیں گے، مسلمانوں ہم مسجدوں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہونے دیں گے، اگر کسی کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو اس کے طرف سے اس کے کانوں تک میری یہ بات پہنچا دینا کہ تم قرآن کو بند نہیں کر سکتے۔ ہم ایک مسلمان بھارتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی ہے۔ تم قرآن کو کیسے بند کرو گے؟ قرآن کی تعلیم کو کیسے بند کرو گے؟ تم صرف عبداللہ سالم کی زبان کو بند کر کے دکھاؤ، جو صرف ایک طالب علم ہے، ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا، ایک نوجوان عالم دین۔ میرے سینوں میں قرآن کیسے بند کرو گے؟ تم بند کرو گے، قرآن کے نسخوں کو جلاؤ گے۔ میں شروع کر دوں گا جلسوں میں پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تلک الرسل سیقول الصفاء تلک الرسل ولو اننا والمحصنات لا يحب اللہ واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما ابرئ ربما سبحان الذي قال لم اقترب للناس قد افلح المؤمنون وقال الذي امن خلق اتل ما اوحی وما لی لا اعبد۔ اور پھر اسی طریقے سے قال فمن ازلم الیہ یرد حامیم قال فما خطبکم۔ آگے لقد سمع اللہ تبارک الذی عما یتساءلون من الجنۃ والناس۔ 30 پارے ہم پڑھ کر سنائیں گے لوگوں کو۔ ہمارے پاس قرآن تم کہاں تک بند کرو گے؟ ہمارے سینوں میں قرآن، ہمارے دلوں میں قرآن، ہمارے ایمان کے ساتھ قرآن، ہمارے خون کے ساتھ قرآن، ہمارے دماغ میں جو 350 گرام کا جو وہ دماغ ہے، اس میں پتہ کتنے سوراخ؟ 3.5 لاکھ سوراخ ہے اس میں، 3.5 لاکھ سوراخ ہے۔ ہمارے قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3,22,000 کچھ ہے، اور دماغ میں جو سوراخ ہے وہ 3.5 لاکھ سوراخ ہم ہٹا لیں گے۔ تم کرو، بند کرنا چاہتے ہو کر دو بند تم مدرسوں کو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مدرسہ بند کرنے سے اس دیش کی غریبی دور نہیں ہوگی۔ مدرسہ بند کرنے سے، مکتب بند کرنے سے کیا ہوگا؟ اندھ بھکتی پیدا، کیا ہوگا؟ ظلم زیادتی بڑھے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا؟ بھئی کیا لکھا قرآن میں وہ بیان کیا جاتا، کیا لکھا حدیث میں وہ بیان کیا جاتا۔ بخاری شریف میں کیا؟ انما الاعمال بالنیات۔ اے لوگو، کوئی بھی کام کرتے ہو تو نیت کو سدھار لو، صحیح نیت کرو۔ یہ بات کہی گئی، کیا یہ غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو کہو اپنے گرنتھوں میں جو یہ بات کہی گئی، آپ کے گرنتھ میں بھی یہ بات کہی گئی صاف لفظوں میں، ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا۔ پرانی زبان عربی زبان پائی جاتی ہے، اس سے پرانی زبان سنسکرت زبان پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ایک ایک بات بالکل پرفیکٹ ہے، برحق ہے۔ کیا یہ بات غلط ہے لکھی ہوئی؟ اگر قرآن کریم کے اندر، بخاری کے اندر انما الاعمال بالنیات غلط ہے، نہیں مانتے ہو انما الاعمال بالنیات کو، تو اس کو بھی نہیں ماننا پڑے گا جس میں کہا گیا ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا۔ اس کو بھی غلط کہو تو ہم مان جائیں گے۔ اور تمہارے گرنتھوں میں کہی گئی یہ بات، اے تسمن ترے ملیچ آچاریان سمنوتہ مہامدیت کیات ششیو ساک سمنوتہ۔
کہ اس زمین کے اوپر امن شانتی کا پیغام دینے کے لیے مکہ سے آئیں گے، سمندر کے راستے سے آئیں گے، اور آئے محمد کے ماننے والے پیارے صحابہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروعات ہو گئی تھی، گجرات کی زمین پر، مہاراشٹرا کی زمین پر، کرناٹکا کی دھرتی پر امن کا پیغام لے کر کے آئے۔ تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے، اٹھاؤ اپنے گرنتھوں کو دیکھ لو ٹٹول کر، کیا یہ گناہ ہے؟ اگر یہ گناہ ہے، پڑھنا گناہ ہے، تو اپنے بھوشیہ پران سے، اپنے رگ وید سے، اپنے یجروید سے، اپنے رامائن سے، اپنے مہابھارت سے، جس میں نماز کا ذکر ہے، جس میں اذان کا ذکر ہے، نکال نکال کر پھینک دو۔ نماز کا ذکر ہے، کہا گیا پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجھے تھے۔ اگر نماز پڑھنا پاپ ہے تو نماز کی بات اس منتر میں کہی گئی، اگر اذان دینا پاپ ہے تو اذان کے بارے میں کہا گیا اچلاپی سرو بھکشی بھوشیتی۔ آخری کتاب قرآن کو ماننا پاپ ہے تو اس قرآن کے بارے میں کہا گیا ادلہ بو کمے کم اللہ بو کا نکھادکم، کہ اپنے گرنتھوں کے اندر قرآن کریم کی جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ کے بارے میں جو باتیں کہی ہے، ان کتابوں، ان منتروں کو، ان شلوگوں کو نکال نکال کر پھینک دو پھر، یا نہیں تو مانو، کوپریٹ کرو، آپ اپنے اعتبار سے عمل کرو، ہم اپنے اعتبار سے عمل کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، بات وہیں آ جاتی، بھائی اتنا شور کیوں کر رہے ہیں؟ شور مت کیجئے، تھوڑا آسانی کے ساتھ سنیے، میری آواز بھی چونکہ بیٹھی ہوئی ہے، آرام سے، کوئی اگر بات ہے تو آرام سے اس کو حل کیجئے، زیادہ شور اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لائٹ کٹ گئی ہے، انتظام کریں، لائٹ والے کو دکھائیں، بتائیں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی میں نے ایک سوال قائم کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، پتہ ہے اس کا ترجمہ کون کرتا؟ میں قرآن کی روشنی میں نہیں کروں، میں حدیث کی روشنی میں نہیں کروں، آپ لوگ بیٹھے، میں بتا دیتا ہوں۔ ایک انگریز عورت بہت خوبصورت اور بہت انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ نالج رکھنے والی، پروفیسر، پڑوسی ملک کا ایک رائٹر، پہنچا اسپین کی ایک شہر غرناطہ، اس شہر کے الحمراء ایک جگہ ہے، وہاں کی بلڈنگوں میں دیکھا انہوں نے کہ تصویر بنی، کتے کی تصویر ہے، شیر کی تصویر ہے، آدمی کی تصویر۔ اس رائٹر نے دیکھا، ان کا نام اظہار الحق تھا، تو اس انگریز عورت نے کہا کہ ان بلڈنگ کو بنانے والا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام سلطان محمد الخامس تھا۔ تو اس عورت کو دیکھیے کتنی جانکاری ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں۔ اس عورت نے کیا کہا؟ یہ بادشاہ مسلمان تھا، جب یہ مسلمان بادشاہ تھا تو اس نے تصویر کیوں بنائی؟ کیونکہ تصویر کھینچنا اور تصویر رکھنا، تصویر بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے جو نوجوان پھٹافٹ سیلفی لیتے، ہمارے نوجوان خوبصورت فوٹو کھینچتے، شریعت کے نظر میں گناہ ہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اگر کوئی جس گھر میں، کسی گھر میں خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے کوئی تصویر لگاتا ہے، فوٹو لگاتا ہے، تو اس گھر کے اندر اللہ کے طرف سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتن، ایسے گھر میں فرشتے رحمت کے نہیں جاتے، فیہ کلب، جس گھر میں کتے ہوں، کتے، او تصاویر، یا فوٹو لگے ہوئے ہوں۔ آج ہم موبائلوں میں بڑے آسانی سے سیلفی ٹچک لے لیتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے شریعت کے نظر۔ بہت سے جگہوں میں ہم لوگوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ مولانا ذرا سیلفی فوٹو،
زیب و زینت کے لیے شریعت کے نظر میں بالکل الاؤ نہیں، پرمیشن نہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ ہے اس عورت نے کیا کہا؟ عورت ہے، ایک رائٹر، بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے، اظہار الحق صاحب، اس سے کہا کہ یہ مسلمان تھے اور اسلام میں فوٹو کھینچنا جائز نہیں، تو اس بادشاہ نے کیوں تصویر بنائی؟ کتے کی تصویر بنا دی، شیر کی تصویر بنائی، اور انسانوں کی بھی تصویر ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ اس عورت نے کیا کہا؟ ایسے نامی مسلمان ہوگا، اللہ کے نبی کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ وہ رائٹر خاموشی سے سننے لگا۔ اس رائٹر نے کیا سوچا، دل میں کیا کہا، بلکہ کہا تم کو کیا پتا ہمارے محمد کے بارے میں؟ تم کیا جاننے گئے حدیث کیا؟ تم کیا جاننے گئے قرآن کیا؟ تم کیا جاننے گئے کہ محمد آخری نبی؟ تمہیں کیا پتا؟ ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں محمد والے، ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ یہ بات ان کو کہی تو وہ عورت، وہ انگریز عورت، وہ صرف عورت نہیں، اس نے صرف بائبل کو نہیں پڑھا تھا، اس نے صرف متی مرقس لوقا یوحنا کا اینالائز نہیں کیا تھا، بلکہ کئی سال سے محمد الرسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کر رہی تھی۔ قرآن میں جو محمد کے بارے میں باتیں بتائی گئی اس کا مطالعہ کی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا آئیے بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر، باتیں کرتے ہیں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کی زندگی سیرت و سنت سے خالی، اور یہ جو بادشاہ تھا یہ بھی صرف نام کا مسلمان بادشاہ تھا، اس کی بھی زندگی سیرت و سنت سے خالی تھی۔ اس کے بعد بحث شروع ہوتی۔ اس عورت نے کیا پوچھا؟ کہا کہ مسلمان صاحب، مولانا صاحب، رائٹر صاحب، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم زمین والوں کے لیے، دونوں جہان کے مخلوقات کے لیے، اے اللہ کے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کن کے لیے؟ دونوں جہان والوں کے لیے۔ اب دونوں جہان میں جیسے اس دنیا میں تو ہندو بھی ہیں، اس دنیا میں تو کرسچن بھی ہیں، اس دنیا میں تو انگریز بھی ہیں، اس دنیا میں تو جین بھی ہیں، اس دنیا میں تو بودھ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، پھر پتہ کیا ہوا؟ اس عورت نے کیا کہا؟ آپ کو پتہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا کیا مطلب ہے؟ رائٹر صاحب بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو بھیجا رحمت بنا کر۔ کہا کس کے لیے؟ کہا مسلمان کے لیے۔ کہا نہیں، ہر کسی کے لیے بنا کر بھیجا۔ بھارت کی دھرتی پر غیروں کے لیے بھی مسلمان رحمت للعالمین تھے محمد۔ RSS والوں کے لیے بھی رحمت ہے، VSP کے لیے بھی رحمت ہے، ہندو مہاسبھا کے لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے، انڈونیشیا سری لنکا والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہر ایک کے لیے محمد رسول اللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو پتہ اس نے تفسیر شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے شہر کے لوگ، آپ کے بھارت کے لوگ اسپین کیوں جاتے، امریکہ کیوں جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو وہاں سے واپس آتے ہیں پیسہ کمانے جاتے، اور جب جاتے تو وہیں پر جا کر بچ جاتے۔ وہاں سکون کی زندگی ہے، وہاں خوشحالی ہے، وہاں پر عزت ہے، وہاں پر دولت کا انبار، لیکن آپ لوگوں کی یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب رحمت ٹوٹل وہیں پر ہے۔ تو اس عورت نے کہا یورپ کنٹری، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ، اسپین، آسٹریلیا، یہ سب جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز، یورپ کنٹریز ہیں، خوشحال ہیں، خوشحال، عزت دار۔ آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ ویزا بناتے، نوکری کہاں لگے؟ اسپین میں لگنا چاہیے۔ ہماری نوکری کہاں لگنی چاہیے؟ امریکہ میں لگنا چاہیے، لندن میں لگنا چاہیے، انگلینڈ میں لگنا چاہیے، اور جا کر وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں تو فخر کرتے۔ اس عورت نے کہا کہ ایسا کیوں؟
کیوں ہوا؟ کہا اس لیے. اس عورت نے پھر جواب دیا کہ رائٹر صاحب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محمد الرسول اللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور محمد الرسول اللہ کا رحم و کرم زیادہ ہم لوگوں کے اوپر ہے. کہا کیسے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، مسلمان ہم ہیں، تم تو یہودی ہو، تم تو نصارہ ہو، تم تو جوان بیٹیوں کو چرچ میں بھیج دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جو ایشور کے نام پر قربان ہو جائے وہ بہت بڑی ہے سچی ساوتری. ہم اپنی بیٹیوں کو برقعے میں رکھتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں. کہا کہ نہیں، اسی سے کام نہیں چلے گا. کہا پتہ تمہارے گھر میں کیا لکھا ہوتا؟ ھذا من فضل ربی. لیکن تمہارے گھر کے اندر جو دولت اور رزق جاتی ہے وہ حرام کمائی کی جاتی. کہا کہ ہمارے کنٹری کے اندر چلے جاؤ، کسی بھی گھر کے اندر کوئی بھی بندہ حرام کمائی نہیں کرتا. کہا کہ تمہاری گاڑی میں کیا لکھا ہوتا؟ تمہاری دکانوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ اللہ نے کیا دی ہے، لیکن اس دکان کے اندر بےایمانی ہوتی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اپنے غلط مال کو غلط طریقے پر بیچتے ہو. ہم ویسٹرن کنٹری کے لوگ ایسا نہیں کرتے. ہم مر جائیں گے لیکن اگر کسی مال میں کوئی کھوٹ ہوگا، کوئی غلطی ہوگی، کمی ہوگی تو کسٹمر کو بتائیں گے کہ اس مال کے اندر اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کو دیکھ کر کے لیجیے. کہا کہ تمہارے بچے جھوٹ بولتے ہیں نا، ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولتے. اور اسلام میں ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے، تم لوگ وعدہ کرتے ہو تو پورا نہیں کرتے. اور ہم لوگ نوکر نہیں رکھتے. نوکر، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنا کام خود سے کیا کرو. محمد خود سے جوتا اپنے چپل صاف کر لیتے تھے، اپنا چپل بھی سی لیتے تھے، اپنے کپڑے خود سے دھوتے تھے محمد رسول اللہ. کہا کہ تم لوگ عمل کرتے ہو؟ نہیں کرتے. ہم لوگ عمل کرتے. ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھیے، برطانیہ میں دیکھیے، یورپ میں دیکھو، مسلمانوں کتنا بڑا ادیوگ پتی انگریز ہوگا، اس کا کوئی غلام یا کوئی نوکر نہیں ہوگا. وہ خود سے کام کرتا، وہ خود سے گاڑی چلاتا. لیکن ہم لوگ اللہ کے نبی کی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. ہم لوگوں کو اللہ اگر کوئی دولت دے دے تو دادا گیری کرتے کہ مولانا عبداللہ صاحب ہمارے پاس دولت ہے، آپ جھک جاؤ، دیکھو میرے پاس 5 نوکر ہے، دیکھو میرے پاس 10 نوکر ہے. وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بتاؤ آپ کے بھارت میں، آپ کے بنگلہ دیش میں، آپ کے افغانستان میں، آپ کے یورپ کنٹری، آپ کے عرب کنٹری میں ایسا ہے کہ نہیں؟ عرب کنٹری کے اندر یہ جتنے بھی بادشاہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے جن کو دولت دی تو غریبوں پر خرچ کرنے کے بجائے کیا خرچ کرتے ہیں؟ وہ لوگ سونے کی گاڑی بنا رہے ہیں، سونے کے لیے تالا بنا رہے ہیں، چاندی کنڈی گھر میں لگاتے تو سونے کا، ہیرے کا یہ چیز. اور وہ لوگ انگریز لوگوں کے پاس اللہ دولت دے دے تو وہ کبھی بھی اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا کہ آپ محمد الرسول اللہ کا کیا فرمان؟ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے مت پہنو. فخر کے طور پر اور نمائش کے طور پر اگر کپڑا پہنو گے تو کل قیامت میں رسوائی ہوگی. بولا ہم میں سے دیکھ لیجئے، وائٹ ہاؤس میں بھی جب جاتا ہے وہاں کا پریزیڈنٹ تو سیدھے سادے وہی کوٹ پینٹ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ سونے کے یا چاندی کے پانی سے بنا ہوا نہیں ہوتا ان کی ڈریس، وہی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر چلے جاتے. اور انگریز کو دیکھو، ہم لوگ رہتے ہیں تو وہی ڈھیلے ڈھالے پینٹ پجامہ میں رہتے ہیں، زیادہ کوئی آؤ بھاؤ نہیں. محمد کی حدیث پر تو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں. بھلا آپ کے گاؤں میں چلے جائیں، چاروں طرف گندگی ہی گندگی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الطہور نصف الایمان. ہمارے علاقے میں آ جاؤ، چاروں طرف صفائی صفائی نظر آئے گی. تقریباً اس نے 25 سے 30 ایسی حدیثیں بتائی جس پر ان مسلمان صاحب کا عمل نہیں تھا، اس انگریز پروفیسر کا اس پر عمل تھا. انہوں نے کہا کہ پتہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جو بھی آدمی
محمد کی سنت پر عمل کرے گا اللہ کی رحمت اس پر ہوگی، وہ دنیا میں تو ضرور کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ، اگر کافر ہے تو جہنم، اگر ایمان والا ہے تو جنت۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ ڈھونگی مسلمان ہو، کتنے لوگوں کو تم نے پیسے بانٹے بتاؤ، ہمارے پاس کھانا بچ جاتا ہے تو ہم ان کھانوں کو ٹوکری میں ڈال کر سڑک کے کنارے غریب کو دے دیتے ہیں، اور نبی کا فرمان ہے، بلکہ تمہارے نبی نے غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، تم نے کھلایا؟ نہیں کھلایا۔ سنت پر کس نے عمل کیا؟ میں نے کیا۔ میں کرسچن ہوں، میں انگریز ہوں، لیکن میں نے سنت پر عمل کیا، تم نے نہیں کیا، تو رحمت کس پر نازل ہوگی؟ مجھ پر نازل ہوگی دنیا میں۔ اور آگے کیا کہا کہ تمہارے ہاں جب پیسہ ہو جاتا ہے منتری شنتری پہ، تو جو سرکاری دولت ہے اس کا نگہبانی ہونا چاہیے۔ جب سرکار بنتا ہے، پی ایم سی ایم بن جاتا ہے تو گھوٹالہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بیت المال سرکاری دولت عوام کی ہوتی ہے، ایک امانت ہے، اس کو غلط طریقے پر خرچ مت کرو۔ ہمارے ہاں اگر امریکہ پریزیڈنٹ ہوگا، یا اگر برطانیہ کا اگر کوئی پرنس ہوگا، انگلینڈ کا کوئی پرنس ہوگا، اس کو ہر 4 سال 3 سال 5 سال ہر سال میں آڈٹ دکھانا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی سرکاری دولت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ کے کنٹری میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ کے کنٹری میں دولت لوٹ لیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے کا گھپلہ کر دیا جاتا ہے، تو سنت پر کس نے عمل کیا؟ ہم نے عمل کیا کہ تم نے عمل کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انگریز نبی کی سنت پر اس کو وشواس ہے، اس کو یقین ہے، وہ عمل کر رہا ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم کو اس پر وشواس نہیں۔ تو آخر میں کیا کہا کہ میں تمہارے محمد کے اللہ سے امید کرتی ہوں کہ میں مروں گی، موت سے پہلے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ایمان نصیب کرے گا اور میں ایمان کی حالت میں مروں گی۔ لیکن اپنی زندگی دیکھنا کہ تمہاری قوم ایمان جیسی دولت کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہی؟ تمہاری کوئی اہمیت نہیں، تمہاری دھرتی میں کوئی پوچھ نہیں، تم کو جانوروں کے نام پر مار دیا جاتا ہے، ٹوپی داڑھی کے نام پر تمہارا موب لنچنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ تمہارا وشواس قرآن پر، نبی کی سنت پر اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ ہمارا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کامیاب ہے، یہی وجہ ہے کہ انگریز سکسیس ہے دنیا کے اندر، مرنے کے بعد جو بھی ہو اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن میرے بھائیو اتنا ضرور ہے کہ ہمارا رشتہ نبی کے ساتھ کمزور پڑ گیا، ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ کمزور پڑ گیا، ہماری اپنی عملی زندگی کے اندر ہم سست ہو چکے ہیں، کاہل بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام کا سرکار کے طرف سے 1.5 لاکھ روپے کا فنڈ آتا ہے، اور جانوروں کے گھر بنانے کے لیے کتنے لاکھ کا فنڈ آتا ہے؟ 1,87,000۔ آپ لوگوں کے یہاں یہ حساب ہو نہ ہو، ہمارے ہی یہاں ہے کیا؟ اندرا آواس جو ملے گا آدمی کو 1.5 لاکھ ملتا آدمی کو گھر بنانے کے لیے، لیکن اگر کوئی گوشالہ بنائے گا، گائے کا گھر بنائے گا، تو اس کو 2 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ یعنی جانوروں کی اہمیت زیادہ، انسانوں کی اہمیت کم۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے! ابھی ایسا معاملہ سامنے آ رہا، آپ آدھار کارڈ بنانے جائیے تو پتہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ 500 روپے لگتے، لیکن آپ جانوروں کا آدھار کارڈ بنانے جائیے تو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ جانوروں کا کس کا آدھار کارڈ بننا؟ گائے کا، بکری کا، بھینس کا، بچھڑے کا آدھار کارڈ بننا ہے، کان میں لگا ہوا ہوتا ان کا آدھار کارڈ۔ واٹ از نیڈ؟ کیا ضرورت تھی گائے کے آدھار کارڈ بنانے کی؟ بتائیے، انسانوں کے آدھار کارڈ بنانے میں پیسہ، گائے بھینس کے آدھار کارڈ بنانے میں فری۔ جاؤ آدھار کارڈ بنانے کے لیے، چلو بھائی گائے کا بھینس کا آدھار کارڈ بنا دے، ایک بھینس کا آدھار کارڈ بنایا، آدمی گم ہو جائے، ایئرپورٹ جاتے ہیں ہم تو وہاں دکھاتے ہیں کہ مائی نیم از عبداللہ،
ہم اپنا آدھار کارڈ دکھاتے ہیں. ہم اگر گم ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ کے اس گاؤں سے کھڑگپور میں جا کے گم ہو جائے، آدھار کارڈ ہے تو اس آدھار کارڈ کو دیکھ کر پہچان لیتا کہ بھئی یہ بچہ کہاں کا، یہ بچہ بلدہ کا ہے، اور اس کے باپ کا نام کیا، اس آدھار کارڈ میں لکھا ہوا کہ اس کے باپ کا نام عبدالجلیل ہے، وارڈ نمبر 3 ہے، گاؤں کا نام بلدہ ہے، شہر کا نام، ڈسٹرکٹ کا نام مدنا پور، فلاں فلاں لکھا ہوا ہوتا ہے. چلو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر بھینس گم ہو جائے جس کے کان میں آدھار کارڈ لگا ہو، اس بھینس کو کیسے پہچانیں؟ اس کے باپ کا نام کیا ہوگا اس بھینس کا؟ اس کے وارڈ نمبر کیا ہوگا اس بھینس کا؟ اچھا، وہ تو آدمی کے آدھار کارڈ میں فنگر پرنٹ ہوتا ہے، آپ انگوٹھا ڈالتے تب نہ پیسہ نکلتا. اگر یہ گائے آپ کا پہنچ جائے بینک میں اور گائے کہے گی کہ ہمارے نام کا جو 1,87,000 روپے آیا کہاں ہے، مینیجر صاحب کہے گا کیا ہو، آدھار کارڈ بنا ہوا، کہے گا ہاں بنا ہوا ہے آدھار کارڈ، کہاں ہے، کان میں ہلا کے دکھا دے گی یہ کان میں ہمارا آدھار کارڈ لٹکا ہوا ہے. کہا چلو تم جب تک تم فنگر پرنٹ نہیں ڈالو گے تو پیسہ کیسے نکلے گا؟ اب وہ بھینس کہے گی کہ میرا فنگر ہے ہی نہیں تو میں ڈالوں کہاں سے، پیسہ کیسے نکلے گا ہمارا؟ اس کا تو پیر ہے اتنا بڑا، اتنی بڑی مشین بنانی پڑے گی. تعجب ہے، انسانوں کے لیے پیسے، جانوروں کی حفاظت کے لیے فری، انسانوں کا گھر بنانے کے لیے 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ، جانوروں کا گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ روپیہ. یہ ڈیفرنٹ، یعنی جانوروں کی اہمیت ہے، انسانوں کی اہمیت نہیں. ایسا زمانہ آ گیا. لیکن ایک بات ہمیں بتا دینا ہے، وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے، دنیا والوں کو ہم ایک بات بتائیں گے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل پوری دنیا کے اندر اس ایمان کی روشنی پھیلے گی، دنیا کے اندر امن اور شانتی آئے گی. ہمیں محمد کے فرمان پر چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ ہمارے نبی نے کہا تھا احمد دیپ پرشتتی میگا مرتس جگرم محمد سوریہ واجانی. پوری دنیا کے اندر دھرم اور اچھے کام، نرپش مہادیوم مرستھلینی گرجانات 1450 سال پہلے جس پیغام کو لے کر آئے، وہ پیغام اس دنیا کے قیامت آنے سے پہلے وہ پیغام ہر کچے پکے مکان تک پہنچے گا، اور عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا. اور کوئی بھی ملک عدل سے چلتا ہے، انصاف سے چلتا ہے، امانت داری سے چلتا ہے، دیانت داری سے چلتا ہے. ایک بادشاہ ایک کمہار کے پاس جب گیا، اس نے دیکھا کہ اس کے سارے بھینس ایک لائن میں کھانا کھا رہے ہیں، سارے بھینس ٹوٹل کے کان میں آدھار کارڈ لگا ہوا، اور سارے بھینسوں کا ابا وہ کمہار سارے بھینسوں کا ابا، اور دیکھ رہے کہ ایک لائن میں کھانا کھا رہے ہیں. بادشاہ کو تعجب ہوا. بادشاہ نے کہا کہ کمہار صاحب، ان بھینسوں کو آپ نے کیا کیا جو ایک لائن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر ایک لائن سے آگے پیچھے بالکل نہیں؟ تو پتا کمہار نے کیا کہا؟ کمہار نے کہا کہ میرا ڈنڈا دیکھا ہے، ڈنڈا، ان کا پی ایم بھی میں ہوں، ان کا سی ایم بھی میں ہوں، ان کا ہوم منسٹر بھی میں ہوں، ان کا این آر سی بھی میں کرتا ہوں، ان کا CAA کسی کے لیے نہیں، NRC ہے، CAA نہیں کسی کے لیے. یعنی سارے بھینس میرے نزدیک ایک سمان، ایکوالٹی بیفور لا. دھارا آرٹیکل نمبر 14 اپلائی کیا ہے میں نے ان پہ، سمویدھان کا 14 نمبر، ایکوالٹی بیفور لا. سارا بھینس میرے سامنے برابر، سفید بھینس ہے کہ کالی بھینس ہے، موٹی بھینس ہے کہ جرسی بھینس ہے کہ نیپالی بھینس ہے کہ بھوٹانی بھینس ہے کہ چینی بھینس ہے، سارے بھینس کو میں نے ایک نظروں سے دیکھا، سب کو میں نے برابر کا کھانا دیا. یہی وجہ ہے کہ یہ بھینس اپنے اندر تبدیلی لے آئی ہے کہ جب ہمارا گارجن سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے تو ہم لوگ بھی جھگڑا نہیں کہیں گے، ایک ساتھ پیار اور محبت سے کھانا کھائیں. وہ بادشاہ متاثر ہوا. بادشاہ نے کہا
تو اچھا ایک کام کیجئے، ہمارے یہاں آئیے، کرسی پر بیٹھ. ہمارے یہاں بہت زیادہ کرپشن ہے، ہمارے یہاں تو کروڑوں روپے لوگ لے کر بھاگ گئے ہیں، امریکہ لندن چلے گئے. کیسے اس کے اوپر قبضہ ہے؟ جو لوگ معصوموں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کمہار نے کہا کہ بادشاہ صاحب معاف کیجئے گا، ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار، آپ کی گدی پر بیٹھیں گے، لیکن مجھے فل آزادی ملنی چاہیے، مجھے فل اتھارٹی ملنی چاہیے. اگر آپ ہیں متفق تو میں ہوں آپ کے ساتھ، چلیے آپ کی گدی پر بیٹھ کر میں فیصلہ کروں گا. ایک دن میں انشاءاللہ میں صحیح فیصلے کروں گا. اور وہ کمہار پتہ کون تھا؟ وہ کمہار مسلمان تھا. گدی پر بیٹھا، بادشاہ ادھر بیٹھے، ادھر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سب بیٹھے ادھر. تو پتہ ایک چور کو بلایا گیا، کہا کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی. تو کمہار نے کہا کہ دلائل پیش کرو. دلیل پیش کیے گئے تو کمہار نے آرڈر دے دیا کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. قرآن پر اعتراض کرنے والے، بھارت کی دستی پر نفرت پرستوں، قرآن پر چوری سے بچنے کا طریقہ، قرآن میں شراب سے بچنے کا طریقہ، قرآن میں زنا سے بچنے کا طریقہ، قرآن کے اندر نفرت سے بچنے کا طریقہ، احادیث کے اندر نفرت سے بچنے کا طریقہ. محمد نے کہا ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرو گے نفرت پہنچے گی، نفرت بڑھے گی. تم آج عداوت کی نگاہ سے دیکھتے ہو. ایک اسلام، ایک ایمان والے کو آؤ بیٹھ کر دیکھو، پڑھ کر کے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ اسلام نفرت کی دعوت نہیں پھیلاتا. السارق والسارقۃ، کمہار نے کہا کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یاد رکھو دنیا والوں، فیصلہ کیا ہوتا ہے، دنیا کا نظام کیسے صحیح طریقے پر چل سکتا ہے. اس کمہار کے فیصلے سے سبق سیکھو. اس کمہار نے کہا ادھر بادشاہ بیٹھا ہوا، ادھر وزیر بیٹھا ہوا، سامنے میں ججمنٹ دے رہا ہے، سپریم کورٹ کا جج بنا بیٹھا ہے کمہار. کمہار نے کہا کہ اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں قرآن کے فیصلے کے مطابق. تو ادھر سے جو وزیر اعظم تھا وہ کہہ رہا ہے کہ کمہار صاحب یہ امبانی کا آدمی ہے، یہ اڈانی کا آدمی ہے، اس کو معاف کر دیجیے، کوئی چھوٹی موٹی سزا دے دیجیے، اس کے ہاتھ مت کاٹیے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پتہ ہے یہ کہنا تھا کہ یہ کمہار کہا کہ اچھا دوبارہ پھر سے سنوائی کرو. دوبارہ جب دلائل پیش کیے گئے اور زیادہ بڑا جرم پایا گیا تو اس کے بعد کمہار نے کیا کہا پتہ؟ کمہار نے کہا اب تو دونوں ہی ہاتھ کاٹے جائیں، اس کے دونوں ہاتھ کاٹو، اس کے دونوں ہاتھ کاٹو. اس چور کے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی ہے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، اس کی زبان کاٹ دو. کہا کیوں؟ کہا کہ چوری یہ نہیں بلکہ چوری یہاں سے ہو رہی، چوری کرنے والے نے غلطی کی، سزا دے دو، سماج سدھر جائے. لیکن جو کرپٹ کرنے والے نیتا گدی پہ بیٹھے وہ چوری کرتے ہیں، وہ عزت دار چور، وہ ڈاکو ہیں لیکن عزت دار، کرسی پر بیٹھ کر چوری کر رہا. غلطی اس چور کی نہیں، غلطی اس کرسی پر بیٹھنے والے وزیر اعظم کی. یہ کیا بول رہا ہے؟ ہمارا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. کیوں بولے گا؟ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. محمد الرسول اللہ نے کہا تھا اپنی بیٹی کو، فاطمہ کو، کہ فاطمہ تمہارا جہاں پر پسینہ بہے گا یہ محمد تیرا باپ تمہارے لیے خون بہا دے گا. اے فاطمہ تو میری جان کا ٹکڑا ہے، اس جہان میں تجھ سے پیاری بیٹی آج تک کسی باپ کی نہیں ہوگی. لیکن فاطمہ یاد رکھو، اگر تم نے شریعت کے اندر کوئی گڑبڑی کی، اگر تم نے شریعت کے اندر کوئی کمی کی، اگر تم نے اللہ کے نظام میں ذرہ برابر ادھر سے ادھر کیا، اگر تم نے چوری کی، میں بھول جاؤں گا کہ میری بیٹی نے چوری کی ہے،
میرے سامنے صرف قرآن کا آرڈر ہوگا اور وہ قرآن السارق والسارقۃ، میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا تیرا باپ بن کر، میں بھول جاؤں گا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ یہ ہوتا ہے عدالت، اس سے چلتے ہیں دنیا کے نظام، اس سے چلتی ہے غریبوں کو انصاف ملتی ہے۔ دنیا میں ظلم کرنے والوں، بیٹیوں کے اوپر اتیاچار کرنے والوں، اناؤ کی دھرتی میں 3 بیٹی کی عزت لوٹی گئی۔ ابھی کی تاریخ میں 3-4 روز پہلے ایک گھرانے کی، ایک غریب گھر کی 3 بیٹی تھی، وہ گئی تھی اپنے جانور کے چارہ لینے کے لیے، اس کے حلق میں پھانسی کا پھندا ڈال کر پیڑ سے لٹکایا گیا۔ کوئی بولا، آواز اٹھایا؟ نہیں اٹھائی کسی سیکولر جماعت نے۔ یہ بڑی بڑی پارٹیاں جو بات کرتے ہیں، وکالت کی جو بات کرتے ہیں غریبوں کی، کوئی آواز نہیں بلند کرتا ہے۔ ان میں سے 2 بیٹی مر گئی، ایک بیٹی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ کون ہے یہ بیٹی؟ ارے یہ بیٹی اس دیش کی آن بان شان ہے، اس دیش کی آنے والی فیوچر کے اندر کوئی بڑا کام کرتی کسی بڑے وبھاگ میں۔ نہیں یقین ہے؟ تاریخ اٹھاؤ، امریکہ کے اندر ابھی ناسا نے 5واں دفعہ اپنا سیٹلائٹ، اپنا روور منگل چاند پہ بھیجا ہے، اور چاند پہ بھی اس جگہ جہاں پر پانی پایا جاتا ہے، اس جگہ جہاں پر آکسیجن ملنے کا آشنکا ہے، امید ہے۔ ناسا کے اس دفتر کے اندر، اس آفس کے اندر زمین سے لے کر چاند تک کی دوری 23 کروڑ میل ہے، یعنی تقریباً 35 سے 40 کروڑ کلومیٹر۔ 7 مہینے کے اندر ناسا نے اپنے جہاز کو بھیجا اور ان کی ٹیم وہاں پر پہنچی، اور اس جگہ پر جہاں پر اس روور کو لینڈنگ کرانا تھا، لینڈنگ جب ہوتی ہے ہوائی جہاز کی، وہ زیادہ نازک وقت ہوتا ہے، چونکہ اس جگہ پر نوکیلے پتھر بھی تھے، ان پتھروں سے بچتے بچاتے اپنے جہاز کی لینڈنگ کرانا تھا۔ تو پتہ یہ بھاری بھرکم کام کون انجام دیا؟ پوچھو ان لوگوں کو جو اناؤ کی بیٹی کے ساتھ جنہوں نے ریپ کیا، پوچھو ان لوٹیروں کو جو بیٹی کی رکشا نہیں کر پائے، گائے کے نام پر 2-2 لاکھ روپے دیتے ہیں، لیکن بیٹی کی رکشا کے لیے 1 لاکھ روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناسا کے اس دفتر میں وہ بیٹی، وہ ایک عورت جو امریکہ کا نہیں ہے، امریکہ کی کمپنی ضرور ہے، لیکن اس دھرتی پر، چاند کے اس دھرتی پر، اس جگہ پر، اس جزیرے پر اس روور کو لینڈنگ کرانے والی کوئی امریکہ کا انجینئر نہیں ہے، بلکہ بھارت کا انجینئر ہے، اور اس بھارت کا انجینئر میں کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ اس عورت کا نام، اس بیٹی کا نام سواتی موہن ہے، ہماری بھارت کی بیٹی۔ اور یہ لوگ بیٹیوں کی عزت کی رکشا نہیں کر پا رہے، بیٹی کی آن بان شان کی اہمیت نہیں کر پا رہے۔ میرے بھائیوں، بس میں اتنا کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی، ہمیں جو قرآن کی دولت دی، دنیا کے تمام اس کے اندر اچھائیاں پائی جاتی، بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے اس کے اندر، اور مارگ درشن ہے ہمارے قرآن کے اندر، ہماری احادیث رسول کے اندر۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس انگریز عورت کی طرح ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، صرف نام نہیں، ہمیں عمل کرنا۔ بتائیے 20 سنتوں پر وہ عورت عمل کر رہی تھی، انگریز تھی لیکن 20 سنت پر عمل کر رہی۔ ہم مسلمان اگر 10 سنت پر عمل کر لیں گے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ 1 سنت پر عمل کر لو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ 1 سنت پر عمل کر لو، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایسے وقت میں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ غیر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں سنتوں پر عمل کر کر کے، اور ہم لوگ ہیں کہ سنتوں کو چھوڑ کر پیچھے چلے جا رہے ہیں، ظالموں کے ہاتھ کا، ان کے منہ کا نوالا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آج وعدہ کیجئے، حضرت مولانا برقی صاحب کے وعدے پر بھی، ان کے کہنے پر بھی آپ نے وعدہ کیا،
ہم سے بھی وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی زندگی اپنے ایمان کو تازہ کریں گے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انشاءاللہ سنت پر عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے۔ چلیے، آج قبولیت کی گھڑی کے وقت میں آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ زندگی کے اندر رونق آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الحمدللہ الحمدللہ আমার সামনে মহলানা আব্দুল্লাহ সেলিম চতুর্বেদী সাহেব বক্তব্য রেখেছিলেন। এরপরে অনেকজন বক্তব্য রাখার জন্য